اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ شریعت نے نکاح کو آسان بنایا۔ اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اس لیے کیا تھا کہ نکاح انسانی فطرت کا ایک ضروری تقاضا جائز طریقے سے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اس جائز ذرائع پر رکاوٹیں عائد کی جائیں یا اس کو مشکل بنایا جائے تو اس کا نتیجہ لازماً بے راہ روی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ ان رکاوٹوں میں اس زمانے کی ایک بڑی مشکل جہیز ہے، جس نے والدین کی رات کی نیندوں کو حرام کیا ہوا ہے، لیکن معاشرے میں غیر ضروری رسوم ایک ایسی جکڑ بندیوں کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اچھے دیندار بھی اس کی آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اس کی برائیوں کو جانتے بوجھتے اس کو نبھانے پر گویا خود کو مجبور سمجھتا ہے۔ جہیز کی غیر ضروری پابندی نے کتنی بچیوں کے نکاحوں کو روک رکھا ہے۔ والدین مجبور ہیں کہ ان میں جہیز دینے کی طاقت نہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لڑکے لڑکی کا جوڑ برابر ہو جائے پھر بھی اگر والدین نکاح نہیں کرتے تو زمین پر سخت فتنہ برپا ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس فتنے کو روکنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ لڑکے والے کھلے دل سے اعلان کر دیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بلکہ والدین اپنی خوشی سے جو کچھ اپنی بیٹی کو دینا چاہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہمارا کوئی اعلان نہیں۔ اس اعلان سے جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے، وہاں کتنے ستم رسیدہ والدین اور کتنی بے کس لڑکیوں کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ یاد رکھیے، جہیز ہرگز نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو استطاعت پر ہے کہ والدین خوشی سے اگر بیٹی کو کچھ دینا چاہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خود پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سامان رخصتی کے وقت مرہم فرمایا تھا۔ اس سے بیٹی کو کچھ نہ کچھ دینا جائز ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر آج جہیز کے نام پر معاشرہ جن رسومات کا شکار ہے، یہ بذات خود ایک ظلم کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ شوہر یا اس کے گھر والوں کے لیے جہیز کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کی توقع باندھنا جائز ہے، بلکہ یہ تو لڑکے کا حق ہے کہ وہ جس عورت کو شادی کر کے لا رہا ہے، جس لڑکی کو شادی کر کے لا رہا ہے، اس کے مستقبل کی زندگی کی متعلق ضروری ساز و سامان خود ہی جمع کریں، نہ کہ سسرال والوں سے مطالبہ کریں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت البرکاتہ علیہ اپنی مضمون میں تحریر کرتے ہیں، کچھ عرصہ قبل ہمارے ہاں شام کے ایک بزرگ شیخ عبد المفتاح رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ان کے سامنے لڑکیوں کے جہیز میں ساز و سامان کی بات آئی۔ وہ حد درجہ حیران رہ ہوئے، پھر فرمایا، ہمارے ملک میں اس قسم کی کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ تو لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں دلہن کو لانے سے پہلے گھر کی ضروریات خود ہی فراہم کریں۔ جہیز کے نام پر جتنا ساز و سامان دیا جاتا ہے، چونکہ جائز ذرائع سے ان اشیاء کا فراہم کرنا آسان نہیں ہے، تو مجبوراً رشوت، دھوکہ، فریب اور خیانت جیسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ افسوس، اس کبھی رسم کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، اور جہیز کے نام پر جو فہرست ہوتی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شریعت نے نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، ہم نے اپنی خود ساختہ رسموں کی وجہ سے اسے اتنا ہی مشکل بنا دیا ہے۔ اب جہیز معاشرے کا ایک جز بن کے رہ گیا ہے۔ جہیز کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ اس میں نہ صرف دلہے کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ اس کے گھر کو مزین کرنے کی بھی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جہیز چونکہ نمائش بھی کی جاتی ہے، تو جہیز کا یہ بھی معیار رکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوش کر کے ان سے اپنی تعریف
اور واہ واہ کروائی جا سکے، لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ اپنی بیٹی کو کتنا کچھ دے رہا ہے۔ لوگوں کی تعریف تو نقصان دہ ہے، وہیں اس کثیر ساز و سامان کی وجہ سے غریبوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، غریب والدین کی کمر ٹوٹ گئی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا سامان کہاں سے اور کیسے لاؤں گا؟ لازماً رشوت، جھوٹ اور خیانت کا سہارا لے گا یا بے کسی کی وجہ سے خون کے آنسو روئے گا۔ حالانکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے، پھل کھا کر اس کے چھلکے ایسی جگہ مت ڈالو کہ خدا نخواستہ کسی غریب یا اس کے بچوں کی نظر پڑ جائے اور اس کی حسرت بھری نگاہ نکل جائے۔ لیکن افسوس در افسوس کہ ہماری جہیز کی نمائش کتنے والدین کو دکھی اور پریشان کر رہی ہے۔ والدین ممکنہ حد تک اپنی بچی کو جہیز میں ساز و سامان دیتے ہیں، لیکن اگر کچھ اشیاء والدین نے نہ بھی دی تو اس کی فراہمی اتنی ضروری سمجھاتی ہے کہ نہ دینے کی صورت میں لڑکی کو طعنہ دیا جاتا ہے، اسے رسوا کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز تیرے والدین نے نہیں دی۔ افسوس افسوس اس بے غیرتی پر کہ عورت کو چیزیں کم لانے پر طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری مرد کی تھی۔ جہیز کی کثرت جہاں غریب اور متوسطہ گھرانوں کے لیے وبال جان ہے، وہاں امیروں کے لیے بھی وبال ایمان ہے۔ وہ اس طرح کہ امیر لوگ جہیز کے نام پر کثیر مال و زر خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس جہیز کی رقم سے گویا وراثت کا حق ادا ہو گیا، لہٰذا باپ کی دنیا سے انتقال کرنے کے بعد بھائی اپنی بہنوں کو میراث میں کچھ بھی حصہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، اگر والدین جہیز کے نام پر اپنی ساری کائنات بھی لٹا دیں تب بھی لڑکی کا حق وراثت سے ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ جہیز ایک قرآنی حکم سے اعراض کا سبب ہو گیا ہے۔ جہیز کا مسئلہ ایک معاشرتی اور کبیرہ گناہ ہے جو ہم سب کی توجہ چاہتا ہے۔ آخر ہم کب تک مادیت میں پھنسے رہیں گے؟ کتنی لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، والدین کی جاگتے ہوئے لڑکیوں کی آہیں بھری ہوئی ہیں، آہیں بھریتی ہوئی راتیں گزرتی ہیں، ان کی سسکیاں کہیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث نہ بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ آئیے اپنی دعاؤں کے ذریعے، کوششوں کے ذریعے، اثر رسوخ کے ذریعے، لوگوں کی ذہن سازی کے ذریعے اس نادرہ رسم سے معاشرے کو آزاد کرائیں۔ شاید ہماری ادنیٰ سی کاوش سے کسی بچی کی ہاتھ پیلی ہونے لگے اور اس کے ہاتھ پیلی ہونے کی راہ ہموار ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری نجات کی ضرورت ضرور پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔